آن کر اور بی کا بٹن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کامل ترین دین ہے، مکمل دین ہے، 100% دین ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو 100% دین سکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے آپ کی عظمت کو بتایا ہے، آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے قرآن کی آیتوں میں پکارا ہے اللہ کے نبی کو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ والضحیٰ، روشن چہرے والا، واللیل، کالے زلفوں والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی چہرے کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی آپ کے بالوں کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی آپ کے مکے میں موجود ہونے کی قسم کھا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کو ہائلائٹ کر دیا ہے، آپ کے نام کو بہت اونچا کر دیا ہے، آپ کے تذکرے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کیریکٹر کو بہت ہی اونچا بنا دیا ہے، اتنا اونچا بنا دیا ہے کہ اس لیول تک کوئی انسان قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہے آیت، کیا ہے؟ سنتے رہتے ہر جمعہ میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ آپ کی شان اونچی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اللہ کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو، تم بھی ان کے اوپر رحمت بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، ہماری درود بھیجنے کی وجہ سے آپ کی شان جو ہے بڑھتی نہیں ہے۔ امتی اگر اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بڑھا دیا ہے۔ وہ کسی کے درود کا محتاج نہیں ہے، کسی امتی کے درود کا محتاج نہیں ہے کہ وہ امتی درود بھیجے گا تو اللہ کی نبی کی شان بڑھے گی، آپ کا مقام بڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی شان کو پہلے ہی اونچا کر دیا ہے۔ اگر امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اس پڑھنے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھے گی، امتی کی عظمت، امتی کی شان بڑھ جائے گی اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، مخلوق کی نگاہ میں، سب کی نگاہ میں اس کی شان بڑھ جائے گی جو درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا اپنی شان کو بڑھانے کے لیے ہے، اللہ کے نبی سے رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروسیس امتیوں کو بتایا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو گے، سلام بھیجو گے تو تمہارا بھی درجہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ میرا نبی کا درجہ آلریڈی میں نے بڑھا دیا ہے، تمہارے صلاۃ و سلام کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس کے اوپر فرشتے، ہزاروں کروڑوں فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پچھلے 2 جمعہ میں بتایا تھا
جو لوگ سنے ہوں گے تو یاد ہوں گے، جو نہیں سنے ہوں گے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، ہم کیسے نبی کے امتی ہیں۔ یعنی جب اللہ کے نبی کی عظمت اس کو نہیں ہوگی، خود اپنی عظمت بھی اس کو معلوم نہیں ہو، اپنا ویلیو بھی اس کو معلوم نہیں رہتا امتی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے اخلاق بہت ہی، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، تو اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے وہ اسکول والے، یہ بچہ جو ہے ہمارے پورے اسکول میں بہترین بچہ ہے، بہت اعلیٰ کردار ہے اس کے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، ٹیچروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے اس کا، پرنسپل کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے، اسکول کے اسٹافس کے ساتھ اس کا ایکشن بہت اچھا ہے، کسی سے اس نے بدتمیزی نہیں کی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی پر غصہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ غلط حرکت اس نے نہیں کیا۔ اسکول والے، کالج والے اپنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ بچہ بہت اچھا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی جن کے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا ہو تو وہ کتنا بڑا عظیم اخلاق کا مالک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے ہوں گے، آپ کتنے اچھے اخلاق والے تھے، اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اے نبی کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے نرم بنایا، نرم دل، بالکل نرم دل والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرمی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں انسٹال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نرمی کو ڈال دیا ہے، اس نرم پن کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر کے اسلام میں گروپ وائز داخل ہو جاتے تھے، گروپ وائز، کبھی فلاں قبیلے کے اتنے لوگ داخل ہو گئے، فلاں گاؤں کے اتنے لوگ اسلام میں آ گئے، فلاں خاندان کے اتنے لوگ آ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کے نرم دل کی وجہ سے، آپ کے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے، یہ جو آپ کا سلوک تھا لوگوں کے ساتھ، آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس صفت کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے کھینچے آتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
اگر آپ تنگ دل ہوتے، پتھر جیسے دل والے ہوتے، سخت دل ہوتے، نرم دل نہ ہوتے تو تمہارے قریب کوئی بھی آتا نہیں، سب بھاگ جاتے، نہیں آدمی برابر نہیں، یہ آدمی برابر نہیں، اس کے ساتھ رہو نکو بول کو خود بھی دور رہتے، دوسروں کو بھی اوائڈ کراتے، وہ آدمی کہنے جاؤ نکو، وہ آدمی ذرا ڈینجر ہے، وہ آدمی ذرا خراب آدمی، بچ کو رہو، ایسا بولتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل اخلاق والے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ خود ایک دوسرے کو بولتے کہ فلاں آدمی اچھا ہے، ان کے ساتھ رہو، ایسے اخلاق والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس کو بولتے؟ کیریکٹر۔ انسان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہے، بری چیزیں بھی ہے۔ اچھی چیزیں وہ اخلاق کہلاتی ہے، اور بری چیزیں جو ہے وہ بد اخلاقی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اچھی عادتوں کو اخلاق بولتے، بری عادتوں کو بد اخلاقی بولتے۔ جھوٹ بولنا انسان کے اندر ایک عادت ہے، لیکن وہ بری عادت۔ سچ بولنا یہ عادت ہے انسان کی، لیکن یہ کیسی عادت ہے؟ اچھی عادت ہے۔ ظلم کرنا انسان کے اندر ایک عادت ہے، لیکن کیسی عادت ہے؟ بری عادت ہے۔ انصاف کرنا یہ عادت ہے، لیکن کیسی عادت ہے؟ اچھی عادت۔ یہ اس نے اخلاق، اچھی اخلاق اس کو بولیں گے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا برے، یعنی امانت داری کو ادا کرنا اچھے اخلاق کی علامت، اور امانت داری کی حفاظت نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آپ کے اندر ہر خوبی موجود تھی۔ آپ کے ایک صفت سچائی کو آپ لے لیجئے، آپ کے کیریکٹر میں سے ایک کیریکٹر آپ کی کیا ہے؟ آپ بہت ہی سچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں بہت ہی سچے انسان سمجھتے تھے لوگ۔ آپ نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 40 سال کے بعد نبی بنے اور دعوت کا کام شروع کر دیے، تو دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد لوگ اسلام میں آنے لگے۔ اب اسلام کا چرچا ہونے لگا، اب یہ نیوز باہر گیا آؤٹ آف کنٹری۔ شاہ روم کا بادشاہ، اس تک جو ہے یہ خبر پہنچ گئی کہ مکے میں ایک آدمی ہے محمد نام کے، اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ایک خدا کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ نیوز وہاں تک پہنچ گئی، بادشاہ تک۔ اب یہ نیوز صحیح ہے یا نہیں، وہ آدمی صحیح ہے یا نہیں، انکوائری کرنے کے لیے اس نے شاہ ہرقل، اس بادشاہ نے مکے کے ایک معتبر آدمی کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھو وہاں جو مین بڑا آدمی ہے اس مکے کا، وہ آدمی اس سے تحقیق کریں گے، سرچ کریں گے کیا بول رہا ہے ان کے بارے میں، وہ کیا بولتا ہے۔ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، سچا ہے، صحیح میں نبی ہے یا نہیں ہے۔ انکوائری سرچنگ کے لیے اس نے جو ہے ان کو بلایا۔ تو ابو سفیان سے اس نے، ابو سفیان مسلمان بھی نہیں ہوئے، جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے دشمنی تھی صرف اس لیے کہ یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔
تو بادشاہ نے ان کو پوچھا کہ محمد جو ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نبی ہونے سے پہلے کیسے آدمی تھے؟ کیا نبی ہونے سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ نبوت سے پہلے کی زندگی آپ کی کیسی تھی؟ نبی ہونے سے پہلے کیا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ تو اس ابو سفیان نے کہا کہ اس آدمی کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کب؟ نبوت سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو آدمی لوگوں سے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی بادشاہ نے جو ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک نشانی یہ بتائی کہ جو لوگوں سے جب کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی جھوٹ بات بولنا پڑے، اس کو کیا ضرورت پڑی؟ پہلے زندگی میں کبھی نہیں بولا تو نبی بننے کے بعد وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، اچھائی کا چرچا نبی بننے سے پہلے ہی آپ کو صادق، سچا اور امانت دار کا لقب اہل عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے۔ ایسے امانت دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے تھے، دشمن بھی اس سچائی کو اقرار کر رہا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے سچائی کے بارے میں؟ کتنے مرتبہ جھوٹ بولتے اس کا احساس نہیں، اپنے رشتہ داروں کو جھوٹ بولتے، اپنے لوگ جو ہم پر بھروسہ کرتے ہیں انہی کو جو ہے منہ سے جھوٹ نکال دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے امانت دار، یعنی آپ کے پاس لوگ لا کر کے پیسے رکھتے تھے، یعنی ادھر ادھر رہے تو خرچ ہو جاتے اور جو ہے کوئی لوٹ لیتا، کچھ ہو جاتا بول کے پیسے لا کے کیا کرتے تھے، یہ آدمی کنے رکھے تو یہ آدمی ہمارے پیسے جیسے رکھے ویسا ریٹرن کرتے، لہٰذا ان کے پاس رکھو بول کو اپنی امانتیں، اپنے پیسے، اپنے سونا چاندی اللہ کے نبی کے پاس امانت رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھا کر کے کہا کہ اے علی، میرے پاس جو ہے فلاں فلاں آدمی جو ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہے، ان کی امانت ان کو پہنچا دینا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے کے باوجود مشرک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت بڑے امین تھے، بہت بڑے امانت دار، لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے تھے۔ آج ہمارا امانت داری کا کیا حال ہے؟ IMA والا کتنا گھوٹالہ کیا، ایمبیڈنٹ والا کتنا گھوٹالہ کیا، ایک لمبا فہرست ہے ان کا۔ کیا ہے؟ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، امانت میں خیانت، لوگوں کی امانتوں کو ان کی امانت واپس نہ کرنا، کھا جانا، یہ مسلمانوں کی امانت داری کا حال ہے، اور مسلمانوں کے نبی کی امانت داری کا وہ حال ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو آج بھی جو ہے لوگ اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی مسلمان کو لوگ مانتے ہیں لیکن اسلام اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان تو ہے لیکن اسلام کے جو اخلاق ہیں، جو نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ ہم چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے
لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے، تو وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔